الرحیم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم امیر طیبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں۔ حضرت امیر حمزہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ محافظ ناموس رسالت تھے۔ آپ محبت رسول میں، تعظیم رسول میں، عشق رسول میں، تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک کمال شخصیت ہے۔ آپ کا لقب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور پاک کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، آسمانوں کے اندر، ملائکہ کے اندر امیر حمزہ کا جو لقب ہے یہ ہے کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی شیر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ چچا بھی تھے۔ آقا دو عالم علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ کے القابات میں سے فاعل الخیرات بھی ہے، آپ کاشف القربات بھی ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے محبت رسول میں سب رشتوں کو پیچھے کیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کو سب سے مقدم رکھا۔ ابو لہب یہ بھی چچا تھا حضور کا، اس کا گھر حضور کے کاشانہ مبارک سے تھوڑا آگے تھا۔ یہ روزانہ اپنا کوڑا، گندگی، غلاظت وغیرہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے گھر کے سامنے پھینک دیتا اور حضور پاک کو ایذا دیتا۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ غلاظت اور کوڑا کرکٹ اٹھایا اور جلال کے ساتھ ابو لہب کے سر پر ڈالا، کہا خبردار، آج کے بعد تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا نہیں پھینکنا۔ آپ کا جلال تھا کہ ابو لہب کچھ بھی نہ کہہ پایا اور اس کے بعد اس نے اس عمل کو نہ دہرایا۔ حضرت امیر حمزہ کی جو شجاعت اور دلیری ہے، آج بھی بدر اور احد کے ذرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں کہ کتنے دلیر تھے، کتنے بہادر تھے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایک منفرد ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہی آپ کے ایمان لانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت امیر حمزہ ایک شکار پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خفیہ طریقے سے دار ارقم میں، یہ ایک پہاڑی پر گھر تھا جس کی کھڑکی سے سب کچھ نیچے کا سما نظر آتا تھا۔ آقا دو عالم علیہ السلام اپنے اصحاب کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبہ شریف میں تشریف لائے تو ابو جہل نے آقا دو عالم علیہ السلام پر زیادتی کی اور حضور علیہ السلام کے سر پر ایک ڈنڈا مارا اور آقا دو عالم علیہ السلام کے سر اقدس سے خون مبارک نکلا۔ آپ علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے۔ آپ جب شکار کر کے واپس آئے تو آپ کی لونڈی، بعد میں آپ نے اسے آزاد بھی کر دیا، اس نے امیر حمزہ کو بتایا کہ آپ بہادر ہیں، دلیر ہیں، لیکن آج بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ آپ کے بھتیجے ہیں، وہ کعبہ شریف میں تھے کہ ابو جہل نے ان پر زیادتی کی ہے۔ وہ عورت تھی تو ان کی زبان سے جملے نکلے، شاید انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ محمد کے باپ نہیں ہے، اس لیے ابو جہل نے یہ دلیری کی ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر ڈنڈا مار دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دل پر یہ بات بڑی گرا گزری۔ آپ فوراً صحن کعبہ میں جب آئے تو ابو جہل بیٹھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈینگے مار رہا اور اپنی شجاعت اور دلیری کی قصے اور بہادری کی باتیں کر رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو للکارتے ہوئے فرمایا
کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا؟ آپ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر مارا اور کہا خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف تو نے میری آنکھ سے بھی دیکھا۔ اس کی خوب ترجمانی کی شاعر مشرق، شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے فرمایا نا اس منظر کشی کو بیان کرتے ہو کہ سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، انہیں روز گالیاں دیتا ہے اور روز نئے فتنے اٹھاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر ضرب ماری اور اس کو زخمی کیا، اور پھر آپ عقیدہ علیہ السلام کے گھر پر جب تشریف لائے تو اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ السلام کی مرہم پٹی فرما رہے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے عرض کیا اے محمد، اے میرے بھتیجے، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، اب خوشی کر، مایوس نہ ہو۔ اب خوشی کرنے کی میں نے اس کے سر کو پھاڑ دیا، لیکن محبوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ سرکار نے حضرت امیر حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ کر فرمانے لگے چچا، ابو جہل کو مارا ہے، اس کے مارنے سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، میرے دل کو خوشی تب ہوگی جب آپ اللہ کے دین کو مان لیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور میں جو دین لایا ہوں اس دین کو آپ مان لیں گے، میرے دل کو خوشی تب ہو۔ تب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر اعلانیہ طور پر اسلام کا جو اعلان کیا وہ حضرت امیر حمزہ اور جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہوا۔ کہ کیا ہی منظر تھا، ایک صف کے اندر جناب امیر حمزہ ہے اور دوسری صف میں جناب حضرت عمر ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول اسلام کا جو واقعہ ہے کہ آپ جب حضور کے در اقدس پر حاضر ہو رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آ رہا، تو اس وقت بھی امیر حمزہ نے دلیری دکھائی، فرمایا اگر عمر اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہے تو آنے دیں، اگر وہ غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ حضرت امیر حمزہ یہ لقب ہے ان کا کہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے شیر۔ غزوہ احد کے اندر آپ کی جو شجاعت ہے اور آپ کی جو دلیری ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے آپ تلوار چلا رہے تھے، اور ایک شخص آیا کافر جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے جو لفظ بولے فرمایا یا بنا مقطعۃ البذور، وہ ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو بھی حضور کے سامنے آیا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حرمت اور تعظیم کی ایک مثال تھے۔ فرمایا یا بنا مقطعۃ البذور، ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو بھی میرے حضور کے سامنے آیا ہوا ہے لڑائی کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک ہی وار سے اس کو مار ڈالا، واصل جہنم کیا۔ وحشی ابن حرب جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، تو کفار کے بہت سارے مال و متاع کے حصول کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے نیزہ مارا، جو کہ نیزہ آپ کے سینہ اقدس کو چھلی کر گیا۔ اور پھر اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جناب حضرت ابو سفیان کی زوجہ جناب ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک مبارک، آپ کے کان اور آپ کے جسم کے ایک عضو کو کاٹا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام انتہائی مغموم ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی اتنے روئے حضور، نہ اس کے بعد کبھی اتنا روئے حضور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میت پر کہ آپ کی آواز مبارک بھی بلند ہوئی۔ پھر جب آپ کو کفن پہنانے کی باری ہے تو دو چادریں لائی گئی، ایک طرف آپ کے چچا ہیں، دوسری طرف ایک صحابی کی لاش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ چچا کو دو چادریں دی جائیں گی، نہیں، ایک چادر چچا کو اور ایک چادر یہ صحابی کو دی جائے۔ چادریں جو تھی ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی تھی، پھر پورا ڈالا گیا۔ جو بڑی چادر تھی وہ صحابی کے حصے میں، جو چھوٹی تھی وہ میرے حمزہ۔ اب قربان جائیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان پر۔ چادر چھوٹی ہے، سر ڈھانپتے ہیں، چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرہ مبارک ننگا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور
پاؤں کی جانب سے گھاس رکھ دو، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا۔ پھر حضور کی محبت یہ تھی کہ آقا دو عالم علیہ السلام ہر سال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک پر، قبر مبارک پر اور شہداء احد کے مزارات پر آپ ہر سال تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے روضہ پاک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیارے آقا اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔